بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، کل سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اس میں کیا کیا بات چیت ہوئی، کیا کیا ریمارکس دیے جج صاحبان نے، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سپریم کورٹ کے اندر سے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کے پر کاٹنے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا گیا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی کل پاکستان تحریک انصاف کی درخواست جو دائر کی گئی تھی اس پہ۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے دو سوال بہت اہم رکھ دیے، مختصر وقت میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ کہ کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ صدر مملکت کی طرف سے دی گئی پنجاب اسمبلی کی الیکشن کی تاریخ کو ملتوی کر سکتا ہے؟ نمبر دو، جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی آئین میں مدت کیا ہے؟ جو اگر ملتوی کر گئی ہیں الیکشن کمیشن، تو اس نگران حکومت کا کیا کرنا ہے؟ کیا جب تک الیکشن نہیں ہوتے اسی نے چلنا ہے یا اس کی بھی آئین میں کوئی مدت ہے؟ تو یہ دو سوال رکھ دیے ہیں الیکشن کمیشن پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے، جس کے سوالوں کے جواب آج انہوں نے لینے ہیں، جو بہت مشکل سوال ہیں کہ نگران حکومت کا کیا کرنا ہے۔ اس میں تو ناظرین کرام، جو آئین کہتا ہے وہ 90 دن اس کی مدت ہوتی ہے، اس کی عمر ہوتی ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے جواب دینا ہے، دیکھیں کیا جواب دیتا ہے۔ ناظرین کرام، کل ایک بڑا دلچسپ منظر دیکھنے کو ملا جو اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا ہم نے، کیونکہ کل جو سماعت ہوئی ہے اس میں زیادہ سوالات وکلاء جو فریقین کے وکلاء ہیں ان سے کم کیے گئے ہیں، بلکہ جج صاحبان آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے رہے اور ایک دوسرے کے سوالوں کا جواب دیتے رہے۔ جسٹس جمال مندوہیل، انہوں نے پہلے کہا کہ اس کیس کا تو سپریم کورٹ میں آنا بنتا ہی نہیں تھا، آپ ہائی کورٹ چلے جاتے، لاہور ہائی کورٹ۔ تو پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ جواب دیا جسٹس مندوہیل کے اس سوال کا، اسی بینچ نے اس کیس کا فیصلہ سنایا تھا، لہٰذا اس درخواست کی سماعت بھی اسی سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے، ہونی بنتی ہے۔ اس طرح کے بے شمار سوالات جج صاحبان آپس میں کرتے رہے اور دوسرے جج صاحبان جواب بھی دیتے رہے۔ ناظرین کرام، پھر جب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل جو ہیں علی ظفر صاحب، ان سے جسٹس مندوہیل صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ شیڈول جو ہے الیکشن کمیشن نے جاری کب کیا تھا؟ تو علی ظفر صاحب نے جواب دیا یہ 8 مارچ کو الیکشن شیڈول جو ہے الیکشن کمیشن نے جاری کیا تھا۔ تو اس پہ پھر جسٹس جمال مندوہیل صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر 30 اپریل کی ڈیٹ دی گئی تھی، تاریخ دی گئی تھی الیکشن کی، تو آئین شکنی تو تب بھی ہو جاتی ہے، 90 دن کے بعد ہی الیکشن کی تاریخ صدر مملکت نے بھی دی۔ اس پہ پھر جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یہ حکم سپریم کورٹ کے اسی بینچ نے دیا تھا کہ آپ آپس میں مشاورت کریں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں موجود تھا کہ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت آپس میں مشاورت کرنے کے بعد الیکشن کی تاریخ دیں۔ جب یہ کہتا تھا الیکشن کمیشن کہ میرے اختیار میں ہی نہیں تاریخ دینی الیکشن کی، تو پھر الیکشن کمیشن نے جو تاریخیں بتائی تھیں وہ 90 دن کے بعد سب سے پہلی تاریخ جو آ رہی تھی وہ 30 اپریل کی تھی، لہٰذا صدر مملکت نے 30 اپریل کی تاریخ اناؤنس کر دی۔ پھر ناظرین کرام، جج صاحبان نے
یہ سوال پوچھا کہ آپ سپریم کورٹ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم چاہتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ سنایا تھا پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، اس پہ عمل درآمد کروائیں۔ ہم اس حکم کی تعمیل چاہتے ہیں کہ وہ فیصلے پر آپ عمل درآمد کروائیں، عمل درآمد یقینی بنائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو معاملات چلتے رہے، جو سماعت ہوئی، بعد میں پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ 3-4 دن بعد اس کیس کی سماعت رکھ لیں، کیونکہ جو اٹارنی جنرل ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فرمایا، یہ ریمارکس دیے کہ وہ اگر استعفیٰ دے گئے ہیں تو نئے جو اٹارنی جنرل ہیں ان کی میرے ساتھ آج ملاقات ہو چکی ہے، لہٰذا کل وہ تشریف لائیں گے۔ میں اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی بھی شہری کے آئینی اور بنیادی حقوق کو ہم دفن نہیں کر سکتے۔ اس کو، ہر شہری کو آئینی اور بنیادی جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے۔ تو ہم اس کیس کا جلد از جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب دوسرے طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ تو سماعت ہو گئی ہے، آج دوبارہ اس کی سماعت ہونی ہے۔ اب دوسری طرف رخ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک شام کو مریم نواز صاحبہ اپنے جو وکلاء لائر ونگ ہیں ان سے خطاب کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ترازو جو ہیں انصاف کے، اس کے پلڑے دونوں برابر ہونے چاہیے۔ بار بار وہ یہی کہہ رہی ہیں۔ تو میں نے ناظرین اکرام ایک ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ گرین سگنل مریم نواز صاحبہ کو مل چکا ہے کہ آپ پریشر اور بڑھاتی جائیں، آپ کا پریشر کام کرنا شروع ہو گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، ایک شام مریم نواز صاحبہ نے یہ اپنی گفتگو کی اپنے وکلاء کے ساتھ کہ عدل و انصاف کے ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے۔ تو دوسری شام کو آپ نے دیکھا کہ پلڑے جو ہیں وہ ہلنا شروع ہو گئے ہیں، انصاف کے پلڑے ہلنا شروع ہو گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر سے ہی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ 2 جج صاحبان جو اس وقت بینچ کا حصہ تھے اور خود کو اپنے آپ علیحدہ کر لیا تھا اس بینچ سے کہ یہ تو از خود نوٹس کا اختیار بنتا ہی نہیں ہے، اس کیس میں از خود نوٹس ہونا نہیں چاہیے تھا۔ 9 رکنی آپ کو پتہ ہے بینچ بنا تھا، 2 تو خود کو انہوں نے اپنے آپ ہی علیحدہ کر لیا تھا بوجہ نون لیگ کی جو ہے وہ تنقید، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیا تھا۔ اور جو 2 تھے جمال مندوخیل اور منصور علی شاہ، انہوں نے بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا بینچ سے کہ اس کیس میں از خود نوٹس بنتا ہی نہیں۔ بعد میں جو 3 نے فیصلہ دیا تھا بما چیف جسٹس آف پاکستان، اور 2 نے اختلافی نوٹ لکھا تھا کہ اس کیس میں تو نہیں بنتا از خود نوٹس کا۔ اب یہ 2 جو ہیں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے اختلافی نوٹ اپنا جاری کیا ہے 27 صفحات پر۔ شارٹ کٹ اس میں لکھا کیا ہے جو بتانا ضروری ہے ناظرین اکرام، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو 1 مین شو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، یعنی چیف جسٹس کا جو اختیار ہے از خود نوٹس کا، اس میں نظر ثانی ہونی چاہیے، فل کورٹ بننا چاہیے جس میں اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ ناظرین اکرام، سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اگر تھانے دار ہے، اس کے پاس ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے کہ وہ تفتیش جس مرضی ASI کو دے دے، یہ اس کا ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے کہ جس مرضی ASI کو وہ تفتیش دے دے، یہ ہوتا ہے ایک تھانے دار جس کو کہتے ہیں انسپیکٹر۔ تو ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کا یہ اختیار ہوتا ہے وہ بینچ خود بنائیں، بینچ وہ جس مرضی جسٹس کو اس میں شامل کر لیں، اور دوسرا از خود نوٹس جو ہے وہ خود لے سکتے ہیں، یہ اختیار ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کیا چاہتی ہیں، وہ اپنے ابا جی کی جو ان کو ملی ہوئی ہے وراثت میں تنقید عدلیہ کے خلاف، پہلے نوٹ، پھر بلیک میلنگ، ویڈیو آڈیوز ریلیز کرنا، تو اسی طرح کے کام وہ کرنا شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ نون لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے
جج صاحبان کو آپ نے سنا ہے بریف کیسوں کے ذریعے خریدنے کی کوشش، بعد میں بلیک میل کرنا، اور بعد میں اگر بلیک میل بھی نہیں ہوتے پھر ان کو آپس میں لڑانا، جس طرح اس سے قبل انہوں نے لڑایا، اس کے بعد سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ کہتی ہیں خان صاحب بہت لاڈلے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ناظرین اکرام، اگر سپیکر ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی رولنگ دیتے ہیں تو اس کو سپریم کورٹ کے یہی جج صاحبان اڑا کے رکھ دیتے ہیں، تب سپریم کورٹ اور جج صاحبان بہت اچھے ہو جاتے ہیں، تب ترازو کے پلڑے برابر نظر آتے ہیں۔ اگر یہی بینچ اور یہی جج صاحبان ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کی رولنگ کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں تب یہ ترازو برابر نظر نہیں آتے۔ اگر یہی جج صاحبان نواز شریف کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ضمانت دے دیتے ہیں جو سزا یافتہ تھے، تو تب یہ ہائی کورٹ اور یہ جج صاحبان ان کے انصاف کے پلڑے جو ہیں وہ صحیح نظر آتے ہیں۔ اگر یہی جج صاحبان عمران خان صاحب کو حفاظتی ضمانت دے دیتے ہیں، جن کو سزا بھی نہیں ہوئی، کوئی سزا یافتہ نہیں، حفاظتی ضمانت ہر ایک پاکستانی کا حق ہوتا ہے، وہ دے دیتے ہیں، تب انصاف کے پلڑے جو ہیں وہ برابر نظر نہیں آتے مریم نواز صاحبہ۔ تو انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ شروع کیا ہوا ہے۔ اب جج صاحبان خود لڑ پڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے، اس جو اختیار ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، اس میں ترمیم ہونی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملہ ہوا ہے شام کو، اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پورے پاکستان کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف ہیں۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتی، آئین کا تحفظ نہیں کرا سکتی، تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔